دعوت و تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، یعنی پہلے لوگوں کے سامنے کون سی بات پیش کی جائے، اس کی رہنمائی بھی قرآن حکیم نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک قوم ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کو رٹا دے رہی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، پوری توحید لوگوں کے سامنے رکھو۔ صرف کلمہ رٹا دینے سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا علم خود حاصل کرو اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت یعنی توحید کی حقیقت اور شرک کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کلمہ اگر زبان سے رٹ لیا گیا اور آدمی نے کلمہ یاد کر لیا تو اس سے اس کو کیا حاصل ہوا، جب اسے کلمے کی حقیقت کا علم نہیں ہوا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی جنتر منتر تو ہے نہیں کی، یاد کر لیا گیا بس کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو یاد کرنا، اس کا مفہوم سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے آدمی آشنا ہوگا، تب اسے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اعمال کا درجہ آتا ہے، عبادات میں نماز کا درجہ آتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کس طرح کی جائے، اس کا بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین طریقے ہیں۔ ایک تو جو سیدھے سادے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے سامنے جنت کی باتیں رکھی جائیں، جہنم کا بیان ان کے سامنے کیا جائے، یہ موعظت حسنہ ہے۔ جنت کی باتیں، جنت کی نعمتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں، جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا جائے، یہ موعظت حسنہ ہے۔ اور اگر لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں، آپ کا مدعو جسے آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اگر وہ کوالیفائڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو آپ اس کے سامنے جب دعوت اللہ پیش کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو وہ کچھ سوالات آپ سے کرے گا۔ ان سوالات کا جواب بڑی حکمت اور بڑے دلنشیں پیرائے میں دینا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی ان کے دماغ میں بات نہیں گھستی، وہ بحث کے اوپر آ جاتے ہیں، جدال پر آ جاتے ہیں، مناظرہ کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ بحث کیجئے، لیکن بحث کا طریقہ احسن ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بحث کا طریقہ احسن ہو مطلب یہ ہے کہ بحث کے دوران گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دوستانہ ماحول میں دعوت و تبلیغ پیش کی جائے اور دعوت و تبلیغ کے دلائل رکھے جائیں۔ یہ تو دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہو گیا۔ دعوت و تبلیغ کون کرے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا صرف مولوی دعوت و تبلیغ کرے؟ نہیں، امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اجتماعی اور انفرادی کہ جو کام نبی نے کیا تھا، جو کام نبی نے زندگی بھر کیا، جو مشن لے کر کے نبی چلا، جو تحریک لے کر کے چلا،
اب قیامت تک چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس مشن کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے، اس تحریک کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ اس مشن کو زندہ رکھے، اس تحریک کو جاری رکھے، کہیں اس کے اندر جمود نہ پیدا ہونے پائے، کہیں تعطل نہ پیدا ہونے پائے۔ اپنے اپنے دائرے کار میں امت مسلمہ کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے، وعن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عني ولو آیہ وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، رواه البخاری کی کتاب الانبیاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اگر ایک آیت کا علم ہو، تمہیں اگر ایک حدیث کا علم ہو، آیت کے اندر دونوں باتیں آ گئی، قرآن کی ایک آیت کے بارے میں تمہیں علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تمہیں علم ہو، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آیت کو اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ تو امت کے ہر فرد کا فریضہ ہو گیا، ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر وہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ ان کے درمیان ایک جماعت ہو جو اچھی طریقے سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکتی ہو، اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کو پیش کر سکتی ہو، باقاعدہ ایسی جماعت ہو اور یہ کام برابر ہوتا رہے، تب نہ مشن جاری رہے گا، تب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تحریک چلتی رہے گی، اس کے اندر جمود پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر تعطل پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر بار دکان چھوڑ کر کے مسلسل یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا اس کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ جو باتیں اسے معلوم ہوں اپنے دائرے کار میں لوگوں کو بتاتا رہے۔ کہیں سفر میں ہے، کوئی ساتھی مل گیا تو اس کے سامنے دعوت اللہ رکھ دی، قرآن اور حدیث کی بات رکھ دی، دکان میں ہے وہاں کوئی کسٹمر آیا تو اس کے سامنے دعوت پیش کر دی، تبلیغ کر دی، کہیں کسی شادی کی تقریب میں گیا وہاں کوئی آدمی مل گیا اس کو دعوت و تبلیغ کر دی۔ اپنے دائرے کار میں فرد کام کرتا رہے، یہ ہے ہر فرد کا فریضہ، لیکن باقاعدہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو باقاعدہ اسی میں لگی رہے، اور اس جماعت کے تمام اخراجات عمرہ برداشت کریں، عوام برداشت کرے گی جو یہ کام مسلسل نہیں کر سکتی۔ اب یہاں علم اور دولت دونوں اکٹھا ہو گئے، اور دنیا کے اندر کوئی بڑا کام، کوئی بڑا کارنامہ وجود میں نہیں آیا جب تک علم کے ساتھ دولت نہ ملے۔ تو جو لوگ باضابطہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے، باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، اور یہ لوگ اس جماعت کا ہیلپ کریں، دامے درمے سخنے ان کا تعاون کریں۔ اب جب دعوت و تبلیغ کا کام لے کر کے آدمی آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قبول